بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پڑھنے کے لائق کتاب از اواب ساد حیات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 9 اپریل 2024۔ کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ ملفوظات جلدوم۔ بلا شبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اسلام کی مقدس آسمانی کتاب قرآن کریم اپنی ہر خوبی اور حسن میں دیگر سب صحائف پر فائق ہے، اور اگر مذاہب عالم کے دیگر مقدس مذہبی صحائف کا بلحاظ کیفیت و کمیت و زبان وغیرہ ایک جائزہ لیا جائے تو اس آخری شریعت اور مسلمانوں کی مقدس مذہبی کتاب قرآن کریم کا اس پہلو سے بھی غیر معمولی اعجاز اور امتیاز کھل کر سامنے آتا ہے۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ چند معروف مذاہب میں عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، جین مت، تاؤ مت، کنفیوشسزم، زرتشتزم وغیرہ شامل ہیں۔ مذاہب عالم کے مقدس مذہبی صحائف کا سب سے پہلے تو یہ ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے کہ تکمیل اشاعت ہدایت کے اسی دور میں ہی مذاہب عالم کے صحائف یکجا ہو کر لوگوں کے لیے میسر ہوئے، تاہر سعید روح آسانی سے دنیا بھر کے مذاہب کی مقدس کتب کا مطالعہ اور پھر باہمی موازنہ کر کے حق شناسی کر سکے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی رسول آتا ہے تو انسانی فطرتوں کے سارے خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کا یوں اظہار ہوا تو صدیوں سے اپنی مقامی زبانوں تک محدود مقدس مذہبی صحائف اس آخری زمانے میں دنیا کی ایک سب سے بڑی اور معروف زبان میں ترجمہ ہوئے۔ جب مذاہب عالم کی مقدس کتب کا 50 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم مجموعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک مشہور مستشرق، محقق اور زباندان فریڈرک ماکس ملر ولادت 1823 وفات 1900 کی نگرانی میں تالیف ہو کر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس لندن سے طبع ہو کر سامنے آیا۔ سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ کے نام سے تیار ہونے والے اس مجموعے کی پہلی جلد 1887 میں اور اس مکمل مجموعے کے تفصیلی انڈیکس پر مشتمل آخری جلد کی طباعت 1910 میں مکمل ہوئی۔ گو ہندو مت کی مقدس کتاب کے ترجمے پر مشتمل آخری جلد یعنی جلد نمبر 49 بھی 1904 میں طبع ہو چکی تھی۔ یوں صدیوں سے پوشیدہ مواد ترجمہ ہو کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ یہ درج ذیل مذاہب کی کتب مقدسہ ہیں: نمبر 1 ہندو مت، نمبر 2 بدھ مت، نمبر 3 تاؤ مت، نمبر 4 کنفیوشسزم، نمبر 5 زرتشتزم، نمبر 6 جین مت، نمبر 7 اسلام۔ عصر جدید میں یہ تمام تر مجموعہ جات بعض اضافہ جات سمیت انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں اور ان سے بآسانی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ الغرض اگر اس مجموعے کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس مذہبی کتاب بائبل کے عہد نامہ قدیم و جدید کے تراجم کو بھی شامل کر لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ و اشاعت ہدایت کے لیے مخصوص وجود مسیح محمدی علیہ السلام کے حین حیات میں تقریباً تمام بڑے مذاہب کی مقدس مذہبی کتب کا ترجمہ طالبان حق کو میسر آ گیا تھا۔ اس مذکورہ والا مجموعے کا جلد وار جائزہ یوں بنتا ہے کہ مسلمانوں کی مقدس آسمانی کتاب قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ جلد 6 تا 9 میں ہے۔ چین کے قدیم مذہب تاؤزم کے صحائف جلد 39 اور 40 کی زینت ہیں۔ ہندوستان کے قدیم ترین مسلک و مذہب جین مت کا مقدس مذہبی مواد جلد 22 اور 45 میں موجود ہے۔ چینی عوام کے مذہب کنفیوشسزم سے متعلق مواد جلد 3، 16، 27 اور 28 میں ہے۔ بدھ مت کے مختلف فرقوں کا مقدس مذہبی اثاثہ جلد نمبر
10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 35, 36 اور 49 میں پیش کیا گیا ہے۔ قدیم فارس اور موجودہ ایران کے وسیع و عریض خطے میں صدیوں سے رہنے والے پارسیوں زرتشتیوں کا مقدس مذہبی مواد اسی مجموعے کی جلد 4، 5، 18، 23، 24، 31، 37 اور 47 میں ملتا ہے۔ برصغیر کے قدیم مقامی مذاہب کی ویدوں پر مشتمل برہمنی صحائف اس مجموعے میں نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ اس حصے کی غیر معمولی ضخامت کے پیش نظر اس مذہب کے مواد کو درج ذیل 4 شعبوں میں تقسیم کر کے بتاتے ہیں۔ حصہ اول میں ہندو مت کے مذہبی اوراد، دعائیں اور مناجات ہیں، جو اس مجموعے کی جلد نمبر 32، 42 اور 46 میں ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی رسومات، دینیات اور متفرق رسومات کو جلد 12، 26، 29، 30، 41، 42، 43 اور 44 میں سمیٹا گیا ہے، جبکہ ہندو مذہبی فلسفہ جلد نمبر 1، 8، 15، 34، 38 اور 48 میں ملتا ہے۔ اسی طرح ہندو مت کے مقدس مذہبی قوانین کے مجموعے کو جلد 2، 7، 14، 25 اور 33 میں سمویا گیا ہے۔ مذکورہ بالا مواد کی کمیت کو سمجھنے کے لیے اگر فی جلد صفحات کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو اس مجموعے کی ہر جلد کے صفحات کی اوسط تعداد تقریباً 400 سے 600 صفحات تک ہوتی ہے، اور اس کے اگر مجموعی طور پر 50 جلدوں کو دیکھیں تو یہ مکمل مجموعہ تقریباً 20,000 سے 30,000 صفحات پر محیط ہے۔ یہ مقدس کتب سنسکرت، عربی، پالی، پہلوی، چینی جیسی 7 متفرق زبانوں سے انگریزی میں منتقل ہوئیں، اور ان کے مترجمین کے اسماء کی فہرست خاصی طویل ہے۔ اس مجموعے میں موجود مذاہب کی کتب کی زبانوں کا جائزہ لیا جائے تو ام الالسنہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ قدیم سنسکرت، پہلوی، پراکرت، چینی، پالی زبانیں سامنے آتی ہیں، جن کی عصر حاضر میں موجودگی اور مقبولیت اور عوام الناس کے لیے آسان و مشکل ہونا اور ان کا متروک و مستعمل ہونا بھی ان کے ناموں سے ہی عیاں ہے۔ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل گو اپنے تراجم کے لحاظ سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ زبانوں میں میسر کتاب ہے، مگر اصل الہامی زبان اور پھر اسی الہامی متن کی حفاظت کے متعلق ایک گہری خاموشی اور سوالیہ نشان موجود ہے۔ اس مجموعے کا جلد وار جائزہ یوں بنتا ہے۔ جلد نمبر 1، بابت ہندو مت، سن اشاعت 1879، مترجم ماکس میولر۔ اپنشد حصہ اول و دوم، سنسکرت زبان کے مقدس متصوفانہ رسالے جو ویدوں کا ہی ایک حصہ ہیں اور جن میں ویدوں کی شرح بیان کی گئی ہے۔ ان رسالوں کا موضوع آتما یعنی خودی اور پرماتما یعنی خدا ہے۔ ان اپنشدوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ جلد نمبر 2، بابت ہندو مت، سن اشاعت 1879، مترجم جارج بولیر۔ آریاؤں کے مقدس قوانین، 2 جلدوں میں سے اول جلد۔ جلد نمبر 3، بابت چین، سن اشاعت 1879، مترجم جیمز لیگ۔ کنفیوشیزم کے مقدس صحائف، تاریخ، قدیم شاعری وغیرہ۔ جلد نمبر 4، بابت زرتشتیزم، سن اشاعت 1880، مترجم جیم دارمستیتے۔ زند اوسطا، 3 جلدوں میں سے اول جلد۔ جلد نمبر 5، بابت زرتشتیزم، سن اشاعت 1880، مترجم ویسٹ۔ پہلوی صحائف، 5 جلدوں میں سے جلد اول۔ جلد نمبر 6، بابت اسلام، سن اشاعت 1880، مترجم ایچ پالمیر۔ قرآن کریم نصف اول، سورہ فاتحہ تا سورہ النحل نمبر 16۔ جلد نمبر 7، بابت ہندو مت، سن اشاعت 1880، مترجم جولیس جولی۔ تعلیمات بابت وشنو۔ جلد نمبر 8، بابت ہندو مت، سن اشاعت 1882، مترجم کاشی ناتھ ترمبک تیلنگ۔ بھگوت گیتا وغیرہ۔
جلد نمبر 9 بابت اسلام سنہ اشاعت 1880 مترجم ایچ پالمر قرآن کریم نصف آخر سورہ بنی اسرائیل تا سورہ الناس جلد نمبر 10 بابت ہندو مت سنہ اشاعت 1881 مترجمین فریڈرک ماکس ملر اینڈ ویگو فاسبال پالی زبان سے ترجمہ شدہ حضرت گوتم بدھ کے اقوال و خطابات کا مجموعے کا ایک حصہ جلد نمبر 11 بابت بدھ مت سنہ اشاعت 1881 مترجم ٹی.ڈبلیو. داوید پالی زبان سے ترجمہ شدہ حضرت گوتم بدھ کے اقوال اور خطابات کے مجموعے کا ایک حصہ جلد نمبر 12 بابت ہندو مت سنہ اشاعت 1882 مترجم جولیس ایگلنگ مدیانہ مکتبہ فکر کے مطابق برہمنوں کے لیے تعلیمات و عقائد کا مجموعہ 5 جلدوں میں سے اول جلد نمبر 13 بابت بدھ مت سنہ اشاعت 1881 مترجمین ٹی.ڈبلیو. داوید اینڈ ہیرمن اولڈنبرگ پالی سے ترجمہ شدہ بدھ مت کے راہبانہ نظام میں زندگی بسر کرنے والوں کے قواعد و اصولوں کا مجموعہ 3 جلدوں میں سے پہلی جلد نمبر 14 بابت بدھ مت سنہ اشاعت 1882 مترجم جارج بولر آریاؤں کے مقدس قوانین 2 جلدوں میں سے دوسری جلد نمبر 15 بابت ہندو مت سنہ اشاعت 1884 مترجم ماکس ملر اپنشد دوسری اور آخری جلد نمبر 16 بابت چین سنہ اشاعت 1882 مترجم جیم لیگ کنفیوشیزم کے مقدس صحائف تاریخ قدیم شاعری وغیرہ 6 جلدوں میں سے دوسری جلد نمبر 17 بابت بدھ مت سنہ اشاعت 1882 مترجمین ٹی.ڈبلیو. داوید اینڈ ہیرمن اولڈنبرگ پالی زبان سے ترجمہ شدہ بدھ مت کے راہبانہ نظام میں زندگی بسر کرنے والوں کے قواعد و اصولوں کا مجموعہ 3 جلدوں میں سے دوسری جلد نمبر 18 بابت زرتشتیزم سنہ اشاعت 1882 مترجم ای.ڈبلیو. ویسٹ پہلوی صحائف 5 جلدوں میں سے دوسری جلد نمبر 19 بابت بدھ مت سنہ اشاعت 1883 مترجم سنسکرت سے چینی زبان میں 420 عیسوی میں ترجمہ دارماکشا نے کیا اور چینی زبان سے انگریزی میں سموئل بیل نے ترجمہ کیا دی فوشو ہینگ سانگ کنگ بدھا کے حالات زندگی از راہب اشواگوش جلد نمبر 20 بابت بدھ مت سنہ اشاعت 1885 مترجمین ٹی.ڈبلیو. داوید اینڈ ہیرمن اولڈنبرگ پالی زبان سے ترجمہ شدہ بدھ مت کے راہبانہ نظام میں زندگی بسر کرنے والوں کے قواعد و اصولوں کا مجموعہ 3 جلدوں میں سے تیسری اور آخری جلد نمبر 21 بابت بدھ مت سنہ اشاعت 1884 مترجم ایچ کیرن پالی زبان سے ترجمہ شدہ حقیقی بدھ قوانین کا مجموعہ جلد نمبر 22 بابت چین مت سنہ اشاعت 1884 مترجم ہیرمن یعقوبی جین مت کے شرعی احکامات 2 جلدوں میں سے جلد اول پراکرت سے ترجمہ شدہ جلد نمبر 23 بابت زرتشتیزم سنہ اشاعت 1883 مترجم جیم درمستیتے زن استا 3 جلدوں میں سے دوسری جلد نمبر 24 بابت زرتشتیزم سنہ اشاعت 1884 مترجم ای.ڈبلیو. ویسٹ ہیلوی صحائف 5 میں سے تیسری جلد نمبر 25 بابت ہندو مت سنہ اشاعت 1886 مترجم جارج بولر منوں کے قوانین ترجمہ اور 7 مختلف تفاسیر سے اقتباسات جلد نمبر 26 بابت جین مت سنہ اشاعت 1885 مترجم جولیس ایگلنگ جلد نمبر 27 بابت چین سنہ اشاعت 1885 مترجم جیم لیگ جلد نمبر 28 بابت چین سنہ اشاعت 1885 مترجم جیم لیگ جلد نمبر 29 بابت ہندو مت سنہ اشاعت 1886 مترجم ہیرمن اولڈنبرگ جلد نمبر 30
بابت ہندومت سن اشاعت 1892، مترجمین ہیرمن اولڈنبرگ اور میکس ملر۔ جلد نمبر 31 بابت زرتشتزم سن اشاعت 1887، مترجم لارنس ہیورتھ ملز۔ جلد نمبر 32 بابت ہندومت سن اشاعت 1891، مترجم ماکس ملر۔ جلد نمبر 33 بابت ہندومت سن اشاعت 1889، مترجم جولیس جولی۔ جلد نمبر 34 بابت ہندومت سن اشاعت 1890، مترجم جارج ٹیبوٹ۔ جلد نمبر 35 بابت بدھ مت سن اشاعت 1890، مترجم ٹی ڈبلیو داوید۔ پالی زبان سے ترجمہ شدہ بادشاہ مالندہ کے دربار میں راہب ناگا سہنا کی طرف سے بادشاہ کے سوالوں کا جواب، بابت بدھ مت کی اساسی تعلیم اور تشریح، جلد اول۔ جلد نمبر 36 بابت بدھ مت سن اشاعت 1894، مترجم ٹی ڈبلیو داوید۔ پالی زبان سے ترجمہ شدہ بادشاہ مالندہ کے دربار میں راہب ناگا سہنا کی طرف سے بادشاہ کے سوالوں کے جواب، بابت بدھ مت کی اساسی تعلیم اور تشریح، جلد دوم۔ جلد نمبر 37 بابت زرتشتزم سن اشاعت 1892، مترجم ای ڈبلیو ویسٹ۔ جلد نمبر 38 بابت ہندومت سن اشاعت 1896، مترجم جارج ٹیبوٹ۔ جلد نمبر 39 بابت چین سن اشاعت 1891، مترجم جیمز لیک۔ طاؤمت کے صحائف 2 جلدوں میں سے جلد اول۔ جلد نمبر 40 بابت چین سن اشاعت 1891، مترجم جیمز لیک۔ طاؤمت کے صحائف 2 جلدوں میں سے جلد اول۔ جلد نمبر 41 بابت ہندومت سن اشاعت 1894، مترجم جولیس ایگلنگ۔ جلد نمبر 42 بابت ہندومت سن اشاعت 1897، مترجم موریس بلوم فیلڈ۔ جلد نمبر 43 بابت ہندومت سن اشاعت 1897، مترجم جولیس ایگلنگ۔ جلد نمبر 44 بابت ہندومت سن اشاعت 1900، مترجم جولیس ایگلنگ۔ جلد نمبر 45 بابت جین مت سن اشاعت 1895، مترجم ہیرمن یعقوبی۔ پراکرت سے ترجمہ شدہ دینی صحائف کی دوسری اور آخری جلد۔ جلد نمبر 46 بابت ہندومت سن اشاعت 1897، مترجم ہیرمن اولڈنبرگ۔ جلد نمبر 47 بابت زرتشتزم سن اشاعت 1897، مترجم ای ڈبلیو ویسٹ۔ پہلوی صحائف 5 جلدوں میں سے آخری جلد، زرتشت مت کے خصائص۔ جلد نمبر 48 بابت ہندومت سن اشاعت 1904، مترجم جارج ٹیبوٹ۔ جلد نمبر 49 بابت بدھ مت سن اشاعت 1894، مترجم ایڈورڈ بیلز کوویل، فریڈرک ماکس ملر اینڈ تاکاکوشو جونجیرو۔ پالی زبان سے ترجمہ شدہ بدھ کے فرقہ مہایانہ، لفظی مطلب بڑا پہیا کے صحائف، راہب اشواگوش کی تشریحات کا سنسکرت سے ترجمہ وغیرہ۔ جلد نمبر 50 بابت انڈیکس سن اشاعت 1910، تیار کردہ موریز ونٹرنیٹس، جبکہ اس جلد کا پیش لفظ آتھر انتھونی میکڈونیل کا تحریر کردہ ہے۔ اس ضخیم مجموعے کی تیاری، ترجمہ اور تدوین کے دوران مؤلفین کی محنت و جانکاہی قابل داد ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا کسی ایک کتاب کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ اس کی آیات کی تلاوت موجب ثواب ہے، اور اس مقدس مذہبی کتاب کے متن کی تلاوت تزکیہ نفس کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو روحانیت، تقوی اور پاکیزگی میں بڑھانے کا موجب ہے، اور نہ ہی ان کتب کا فصاحت و بلاغت میں مثالی ہونے کا دعویٰ ہے۔ کجا یہ کہ ان کتب کی ظاہری اور معنوی حفاظت کا کچھ تذکرہ کیا جاوے۔ لا ریب قرآن کریم ہر ایک بات اور ہر ایک وصف میں یکتا ہے، اور اس نور کی جہاں میں کسی اور مذہبی اور غیر مذہبی کتاب سے تشبیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ الغرض مذاہب عالم کی مقدس مذہبی کتب میں سے صرف یہی ایک کتاب قرآن کریم ہے، جس کا 1 ماہ کے اندر 1 سے زیادہ دفعہ تلاوت کا دور بآسانی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ دیگر مذاہب کی کتب مقدسہ اول تو اپنی اصلی الہامی زبان اور شکل میں بھی محفوظ نہیں ہے،
اور مذکورہ والا جائزے سے صاف عیاں ہے کہ ان کتب کے تراجم کا دور بھی ایک ماہ میں اس طرح ممکن نہیں جیسا کہ قرآن کریم کا۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔